خود انحصار، یہ ریلف والڈو ایمرسن کا ایک مضمون ہے. انگلش میں کہتے ہیں سیلف ریلائنس. کسی کو اپنی کوششوں اور صلاحیتوں پہ انحصار کرنا. وہ اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے. ان کی دلیل ہے کہ آدمی بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا کام کریں اور اپنے ضمیر کی پیروی کریں. لہٰذا اس مضمون کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے خیالات کے مطابق چلنے کے بجائے جو آپ کو یقین ہو وہی کرتے رہیں. Do what you believe is right rather than going with what society thinks. وہ لکھتے ہیں کہ بہادری کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف جدوجہد کرنا چاہیے. 1841 میں یہ مضمون امریکی ماہر فلسفی اور مضمون نگار ریلف والڈو ایمرسن نے لکھا تھا. وہ لکھتے ہیں ایک بیوقوف مستقل مزاجی بہت کم ذہنوں کی آمج گاہ ہے. A foolish consistency is the hobgoblin of little mind. وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی خوشی کے حصول کے قابل ہے صرف اس صورت میں اگر وہ اپنی ذہنیت کو بدل دے. He stresses that anyone is capable of achieving happiness simply if they change their mindset. ایمرسن نے اس بات پہ زور دیا ہے آپ کے سوا کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا. Nothing can bring you peace but yourself. یہ کتاب میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ خود انحصاری ہے. چیلنجوں کا مقابلہ کریں، خود پر اعتماد کریں. ایمرسن کے بہت سارے کام اس بات پر مرکوز ہیں کہ لوگ معاشرے سے جو کچھ سیکھ چکے ہیں یا معاشرے کے اندر اہم افراد کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ محض تقلید ہے. خود انحصاری رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ خود مسائل حل کر سکتے ہیں اور فیصلے خود کر سکتے ہیں. اندرونی اعتماد معاشرے میں جب ہم دوسروں کی طرف سے تعریفیں، تحسین اور یقین دہانی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ آئندہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم غیر محفوظ یا کمزور محسوس کرتے ہیں. خوشی محسوس کرنے کے لیے چیزوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. ایمرسن نے مادی چیزوں کے منفی اثرات کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے. انہوں نے ہمیں مادیت پسندی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. اگر ہم اپنی خوشی کو بیرونی اشیاء سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. Emerson strongly argued about the negative potential of material possessions. He was of the belief that we live in a materialistic time. And if we continuously depend on the external objects, what happens when they are gone? وہ لکھتے ہیں زیادہ تر چیزوں کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرنا بالآخر غیر اہم ہے اور لوگوں پہ انحصار کرنا محض خود انحصاری کی ناکامی کا ثبوت ہے. Emerson concludes by saying that most of the things people care about are ultimately unimportant and relying on them merely demonstrates a failure of self-reliance. وہ لکھتے ہیں کوئی سیاسی فتح مل گئی یا آپ بیماری سے بازیاب ہو گئے یا آپ کے غیر حاضر دوست کی واپسی ہو گئی یا کوئی اور سازگار واقعہ آپ کے حوصلے بلند کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھے دن آ رہے ہیں. اس پہ یقین نہیں کریں. وہ لکھتے ہیں آپ کے سوا کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا. وہ لکھتے ہیں سب سے اہم احساس کسی بھی فرد کو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر ہو کے اپنے اوپر اعتماد کرے. To believe in your own thought, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men, that is genius. آپ کی اپنی سوچ پر یقین کرنا، یہ ماننا کہ آپ کے ذاتی دل میں جو بات آپ کے لیے سچ ہے وہ تمام مردوں کے لیے سچ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ افلاطون،
موسیٰ علیہ السلام اور ملٹن جیسے افراد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ان باتوں کو سوچتے ہیں۔ وہ دوسری کتابوں یا روایت پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے آج بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی آج کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ کو بغیر دیکھے مسترد کر دیتے ہیں۔ Emerson argues individuals like Moses, Plato and Milton are held in the highest regard because they spoke what they thought. The purpose of life is not to be happy, it is to be useful. زندگی کا مقصد خوش ہونا نہیں ہے، زندگی کا مقصد مفید ہونا ہے، قابل احترام ہونا ہے، ہمدردی رکھنا ہے اور اپنی زندگی سے فرق لے کے آنا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔